یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 58 سورہ المجادلہ ہے۔ اردو میں اس سورہ کا نام مجادلہ کرنے والی خاتون ہے۔ اس سورہ میں مکمل 22 آیات موجود ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالی تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ 7 ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا؟ وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم سب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یقیناً بری سرگوشیاں بس شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والوں کو رنج پہنچے۔ گو اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے ایمان والو،
جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالی نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالی زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سامعین، آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 58 سورہ المجادلہ اردو ترجمہ کے ساتھ سنی۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 59 سورہ الحشر ہے۔